بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں آیات شہیدہ سے دعاؤں کی قبولیت اور سخت سے سخت حاجت کا پورا ہونا بتائیں گے اور اس عمل کا طریقہ بھی سکھائیں گے۔ انتہائی مشکل، سخت پریشانی یا سخت حاجت پیش آنے کی صورت میں یہ عمل کر لیا کریں۔ آیات سجدہ جتنی بار بھی آپ پڑھیں گے یا سنیں گے، ہر آیت پر ایک سجدہ کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا۔ ہاں، آیات سجدہ کو دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ تو آئیں ناظرین کرام، عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ اسی طرح ایک ایک آیت سجدہ تطحاوی مصری علی المراکی میں صفحہ 272 پر ہے کہ جس شخص کو کوئی سخت حاجت ہو تو وہ وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر مصلی پر بیٹھے اور قرآن پاک کی 14 آیات سجدہ اس طرح پڑھے کہ ایک آیت سجدہ پڑھے اور فوراً اس کا سجدہ کر لے۔ اس کے بعد دوسری آیت پڑھے، پھر اس کا سجدہ کرے، کو پڑھتا جائے اور الگ الگ ہر ایک کا سجدہ کرتا جائے۔ 14 سجدوں کے بعد حمد و درود اور استغفار کے بعد حق تعالی شانو سے اپنی جائز حاجت مانگے، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ عمل اکثر مشائخ و علماء کا مجرب ہے۔ آیت سجدہ کی تلاوت صحیح مخرج کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ آیت سجدہ نمبر 1، پارہ 9، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 206۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونہ وله یسجدون۔ آیت سجدہ نمبر 2، پارہ 13، سورۃ رعد کی آیت نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ آیت سجدہ نمبر 3، پارہ 14، سورۃ نحل کی آیت نمبر 49-50۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ آیت سجدہ نمبر 4، پارہ 15، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 107 تا 109۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للأذقان سجدا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ آیت سجدہ نمبر 5، پارہ 16، سورۃ مریم کی آیت نمبر 58۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ آیت سجدہ نمبر 6، پارہ 17، سورۃ حج کی آیت نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال
والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ آیت سجدہ نمبر 7، پارہ 19، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ آیت سجدہ نمبر 8، پارہ 19، سورۃ نمل کی آیت نمبر 25-26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ آیت سجدہ نمبر 9، پارہ 21، سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستکبرون۔ آیت سجدہ نمبر 10، پارہ 23، سورۃ صاد کی آیت نمبر 24-25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ آیت سجدہ نمبر 11، پارہ 24، سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37-38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون۔ آیت سجدہ نمبر 12، پارہ 27، سورۃ نجم کی آیت نمبر 62۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسجدوا للہ واعبدوا۔ آیت سجدہ نمبر 13، پارہ 30، سورۃ انشقاق کی آیت نمبر 20-21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ آیت سجدہ نمبر 14، پارہ 30، سورۃ علق کی آیت نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا لا تطعه واسجد واقترب